وأتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، مولائے کل، دانائے سبل، ختم الرسل، حسن کل، اخلاق کل، وارث جنا وجہ تخلیق زمین و زماں، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سروراں حامی بے کساں، خاتم النبیین رحمت للعالمین، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، ذو الحج شریف کا یہ ماہ مقدس ہے، اس کے بارے میں حضور نبی رحمت، شفیع امت، شاہ کونین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ذو الحج شریف کا ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ بالخصوص جو پہلے 9 دن ہیں، ان کا ایک ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور رات کا جو قیام ہے وہ لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ ان دنوں کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور ان راتوں میں بھی زیادہ سے زیادہ قیام کرنا چاہیے، تسبیحات کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے بندوں کی یاد اور ان کا ذکر کرنے کا حکم قرآن پاک میں کئی مقامات پہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میرے پیارے ابراہیم کا ذکر کرو جو کتاب کے اندر ہے۔ کہیں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میری پیاری بندی مریم کا ذکر کرو جو کتاب کے اندر ہے۔ کہیں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، میرے پیارے موسیٰ کا ذکر کرو جو کتاب کے اندر ہے۔ کہیں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، میرے پیارے ادریس کا ذکر کرو جو کتاب کے اندر ہے۔ مختلف نبیوں کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ ماہ مقدس جو ہے، اس میں جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر مبارک پوری دنیا پہ ہو رہا ہے۔ ان کی یادیں منائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پہلے آزماتا ہے، پھر انعامات کی بارش کرتا ہے۔ بڑی بڑی آزمائش سے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام گزرے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پہ عرض کیا تھا
کہ نمرود نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو آگ میں ڈالا جائے۔ آگ میں ڈالا گیا۔ بات یہاں تک میں نے عرض کی تھی، اب یہاں سے آگے عرض کرتا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہیں تو نمرودی قوم خوشیاں منا رہی ہے، اور خوشی اس بات پہ منا رہی ہے کہ ہمارے معبودوں کو برا کہنے والا اس کا ہم نے خاتمہ کر دیا ہے، لہذا خوشیاں مناؤ۔ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ نمرود کی اپنی بیٹی رغفہ نامی، اس نے کہا نمرود سے کہ میں دیکھوں نا کہ ابراہیم کے ساتھ کیا معاملہ آگ نے کیا ہے۔ وہ مکان کی چھت پہ چڑھی تو پہلے تو نمرود نے سمجھایا کہ اب دیکھنے والی بات ہی ختم ہو گئی ہے، دیکھنا کیا ہے، لیکن پھر بھی بیٹی نے اجازت مانگی تو ملی۔ وہ مکان کی چھت پہ چڑھی تو دیکھ کے حیران ہو گئی، باہر لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں کو برا کہنے والے کا خاتمہ ہو گیا ہے، لیکن نمرود کی اپنی بیٹی نے منظر کیا دیکھا، ابراہیم علیہ السلام تو جنتی تخت پہ تشریف فرما ہے اور جنتی حلہ پہنا ہوا ہے، اور دنیا سمجھتی ہے آگ میں چلے گئے ہیں۔ اس نے دیکھا ایک تو باغ کھلا ہوا ہے۔ نمرود کی بیٹی دیکھ کے حیران ہو گئی اور اوپر سے محل کی چھت سے کہنے لگی، اے پیارے ابراہیم، آگ نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا؟ تو آپ فرمانے لگے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے آگ نے اس کا کیا بگاڑنا ہے، آگ تو میرے خدا کی تابع ہے۔ نمرود کی بیٹی کہنے لگی، اے ابراہیم، آگ کا کام تو جلانا ہے، مگر آگ نے آپ کو جلایا کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، جو اللہ رب العزت کو صدق دل سے مان لیتا ہے آگ اس کا بال بھی نہیں جلا سکتی۔ نمرود کی بیٹی میں اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہوئی تو کہنے لگی، پھر میں ابھی تمہارے خدا کا کلمہ پڑھتی ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کلمہ پڑھ کے تو کہنے لگی، پیارے ابراہیم، میں بھی آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ تو فرمایا، اوپر سے چھلانگ لگاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ تو نمرود کی بیٹی ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئی، لوگوں نے دیکھا محل کی چھت سے اندر جا رہی ہے، شور بپا ہو گیا کہ نمرود کی بیٹی آگ میں چلی گئی ہے۔ آخر چند لمحوں کے بعد لوگ مکان کی چھت پہ، محل کی چھت پہ چڑھے تو دیکھا تو اندر تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے قوم کہنے لگی، اے ابراہیم، آپ باہر آ سکتے ہیں تو آئیں، کیونکہ آگ بجھنے کا ذکر نہیں ہے، حکم ہے کہ اے آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، یہ نہیں کہا کہ آگ بجھ جا۔ دیکھنے میں لوگ کہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ٹھنڈی ہونے کا حکم دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام چند لمحوں کے بعد آپ باہر تشریف لے آئے تو جو خوشیاں منانے والے تھے ان کی خوشیاں تو غم میں تبدیل ہو گئیں۔ یہ معاملہ کیا بنا ہے؟ ہم جس کے لیے خوشیاں منا رہے ہیں وہ تو صحیح سلامت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام باہر آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر سمجھایا نمرود کو، اے نمرود، اپنی سلطنت پہ، اپنے لشکر پہ، اپنی دولت پہ غرور نہ کر، یہ سب کچھ میرے خدا کا دیا ہوا ہے۔ نمرود نے جب حق بات سنی تو برداشت نہ کر سکا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اے نمرود، کان کھول کے سن لے، اب اگر تو نے میرے خدا کا انکار کیا نا
تو میں دعا کر دوں گا، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کے عذاب سے تو بچ نہیں سکتا کسی صورت کے اندر بھی۔ تو اس نے اپنی خدائی کا بھرم چھپانے کے لیے کہنے لگا ابراہیم میں تیرے خدا کو نعوذ باللہ مار دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے تو کون ہے مارنے والا؟ ساری کائنات تو میرے خدا کے دستہ قدرت میں ہے۔ خیر اس نے تیر آسمانوں کی طرف چلانا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے جبریل دیکھو نا یہ کیا کر رہے ہیں، چلو اس کو مزید گمراہی کے اندر مبتلا کر دو، مچھلی فلاں دریا سے لاؤ، اس کا خون لگاؤ تاکہ مزید اپنے بد عقیدہ کے اندر مزید آگے چلا جائے۔ خیر جب تیر کے ساتھ خون لگا دیکھا تو کہنے لگا ابراہیم دیکھو میں نے تمہارے خدا کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ مسکرا کے فرمانے لگے کتنا بولا انسان ہے تو، ساری کائنات تو میرے خدا کے دستے قدرت میں ہے، اللہ رب العزت چاہے تو ایک لمحے میں سارے جہان کو ختم کر دے۔ خیر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگ دی۔ دعا کیا مانگی؟ اے اللہ نمرود سرکش ہو گیا ہے، یہ کسی صورت میں تجھے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اے اللہ نمرود پہ عذاب نازل کر۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا فوراً قبول ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے مچھروں کا عذاب بھیجا، جتنے نمرودی تھے سب کے خون پینے لگے، نمرود کی ساری فوج مرنے لگی، اور ایک مچھر وہ پورا نہیں تھا، ثابت نہیں تھا، ادھورا تھا، اس کی ٹانگیں بھی نہیں تھی، جسے لنگڑا مچھر کہتے ہیں نا، اس نے خدائی دعویٰ کیا ہے میں خدا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مچھروں کو بھیج کے یہ پیغام دیا کہ خدا کے ساتھ تو نے مقابلہ کیا کرنا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی جو مخلوق میں سے ایک چھوٹا سا مچھر ہے تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، اور کر بھی نہیں سکا۔ نمرود نے اپنے آپ کو بڑا ہی بچایا کہ میں کسی طریقے چھپ جاؤں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکا۔ ایک مچھر آیا، قریب آیا، اس نے اپنے آپ کو بڑا بچایا، مگر جو ہی اس نے سانس لیا تو مچھر ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں چلا گیا، اور پھر دماغ میں اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اسے بہت ہی زیادہ خارش ہوتی تھی، اپنے سر پہ پہلے تو ہاتھ مارتا رہا تاکہ سکون ملے، لیکن ہاتھ سے یہ معاملہ آگے چلا گیا۔ اس نے اپنے ملازم کو بلایا اور اپنا جوتا اپنے ملازم کو دیا اور کہا میں تنہا بھی دوں گا اور میرا جوتا میرے سر پہ مارو، میرا جوتا میرے سر پہ مارو۔ اب جوتے اس کے سر پہ لگنے شروع ہو گئے۔ دن کے وقت رعایا کی ڈیوٹی ہے، رات کے وقت ملازموں کی ڈیوٹی ہے، جوتے پڑ رہے ہیں، خوب جوتے پڑے، گویا کہ جس نے نمرود کو سجدہ کیا تھا یا نمرود نے سجدہ کروایا تھا، اللہ رب العزت نے اس بندے سے اسے چھتر پڑوائے، تو اللہ کا انتقام جاری رہا۔ جب انتقام جاری رہا خوب چھتر پڑے، آخر ایک بندہ سیانہ سمجھدار تھا، اس نے کہا عجیب بات ہے، صبح کے وقت رعایا کی ڈیوٹی ہے، رات کے وقت ملازموں کی ڈیوٹی ہے، یہ تو ہمیں سونے ہی نہیں دیتا۔ وہ سمجھدار تھا، کہنے لگا ابھی تک تو اس کا معاملہ چھپا رہا، اللہ تو وہ ہے جو بڑی عزتوں والا ہے، بڑی شانوں والا ہے، اللہ تو عزت کائنات کو دینے والا ہے، اور یہ کیسا بدبخت ہے جس نے اپنے آپ کو الہ کہہ دیا، خدا کہہ دیا۔
اس نے کہا چھتر مارنے سے جان نہیں چھوٹے گی. اس نے موٹا سا ڈنڈا لیا, سر پہ مارا, اس کا سر پھٹ گیا اور اس کی ہلاکت واقع ہو گئی. اندر سے بہت مرغ نما مچھر پلا ہوا باہر نکلا, تو اس کا برم خدائی کا ساری دنیا کے سامنے کھل گیا. اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اللہ حق کے ساتھ ہے, ہمیشہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں تو حق والے ہی کامیاب ہوتے ہیں. نور اسلام حق جو ہے وہ کبھی بجھ نہیں سکتا, حق کا ساتھ دینے والے ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تبلیغ فرمائی, نمرود نے پھر بھی انکار کیا. آخر کار نمرود کی ہلاکت ہو گئی. ہزاروں لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا. پھر لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے شروع ہو گئے, ملت ابراہیمی کے اندر آنے لگے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے جانے کا ارادہ فرما لیا. آپ کوفے چلے گئے, کوفے سے آپ آگے چلے تو ہران پہنچے. ہران کے اندر آپ کے تایا جان تھے جن کا نام تھا ہران بن نحور. ان کی بیٹی کا نام تھا حضرت سارہ. دیکھیں کیسی داستان ہے, کہاں سے چلی کہاں پہنچی. حضرت ہران بن نحور جو تایا جی تھے, انہوں نے فرمایا کہ پیارے ابراہیم, میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں, کیا تمہاری رائے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ضرور, جس طرح آپ کی محبت ہے. لو جی نکاح ہوا, اور نکاح ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے قصد فرمایا مصر جانے کا. جو ہی مصر کے طرف آپ جانے لگے تو مصر کے دروازے سے داخل ہونے لگے تو آپ کو خبر پہنچی کہ مصر کا بادشاہ بڑا زانی شرابی ہے, اور اگر میاں بیوی اس کے قریب سے اس کے دروازے سے گزرے تو وہ خاوند کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے, عورت کو اپنے پاس بلاتا ہے. اگر کوئی بہن بھائی آئیں تو پھر انہیں چھوڑ دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو فرمانے لگے تم نے کہنا ہے, یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ارادہ فرمایا. آپ نے کہا کہ پوچھا گیا کہ یہ ساتھ کون ہے؟ آپ فرمانے لگے یہ میری بہن ہے. مراد تھی دینی بہن ہے, مراد تھی دینی بہن ہے. ویسے بھی رشتے میں بہن ہی تھی, اور مراد دینی بہن لیا. تو اس کے باوجود بھی اس نے, مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ پختہ کر لیا. آپ بڑی خوبصورت تھیں, پاک عورت تھیں, طاہر تھیں, طیب تھیں, ایک نیک گھرانے کی خاتون تھیں. اور بادشاہ نے جب اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو الگ کمرے میں بند کر دیا, جناب سارہ کو اپنے محل میں بلا لیا. جو ہی محل میں بلایا تو قریب آنے لگا. حضرت سارہ کوئی عام عورت ہے؟ وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے. نبی سارے پاک ہیں, اور نبی کی بیویاں بھی پاک ہیں. نبی کی بیویوں کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. بادشاہ نے قریب آنے کا ارادہ کیا تو حضرت سارہ فرمانے لگی ٹھہرو ٹھہرو, مجھے تھوڑا سا موقع دو, میں وضو کر کے 2 نفل پڑھ لوں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. آپ نے وضو فرمایا, 2 رکعت نماز نفل ادا کیے. ادھر ابراہیم علیہ السلام نے وضو فرمایا, 2 رکعت نفل ادا کیے. اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, اے اللہ میری بیوی بادشاہ اپنے محل میں لے گیا ہے, میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میری بیوی کی پاک دامنی کی حفاظت فرمانا, اور جو منظر ہے وہ میرے سامنے رکھ دے, درمیان سے سارے پردے اٹھا دے تاکہ میں اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھوں. اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین آسمان کی بادشاہیاں
عطا فرمائیں اور دکھا دیں۔ آپ نے زمین کی طرف دیکھا تو تحت الثری تک نظر جانے لگی، آسمان کی طرف دیکھا تو عرش معلیٰ تک نظر جانے لگی، درمیان سے سارے پردے اٹھ گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا منظر دیکھا؟ آپ کی زوجہ محترمہ بادشاہ کے محل میں ہیں اور نماز پڑھ رہی ہیں، نفل پڑھ رہی ہیں۔ جو ہی سلام پھیرا، بادشاہ نے ارادہ کیا آگے آنے کا۔ جو ہی بادشاہ آگے آیا، بادشاہ کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، ہاتھ شل ہو گئے، ہاتھ مفلوج ہو گئے، اور محل کے اندر زلزلہ آنے لگا۔ بادشاہ گھبرا گیا، جلدی سے محل سے باہر نکلا۔ اس نے ارادہ ترک کر دیا، لگتا ہے یہ کوئی نیک خاتون ہے۔ اس نے ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت سارہ کو پیغام بھیجا باہر بلایا جائے۔ سارہ سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا سے کہنے لگا، پہلے تو تم اپنا تعارف کراؤ، تم ہے کون؟ آپ فرمانے لگیں، میں اس مرد بزرگ کی بیوی ہوں جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے اپنا دوست جنہیں چن لیا ہے، میں اللہ کے دوست کی بیوی ہوں۔ بادشاہ سمجھ گیا، کہنے لگا، اے سارہ، پھر میرے حق میں دعا کر دو، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں، دعا کر دیں میرے ہاتھ ٹھیک ہو جائیں، میری آنکھوں میں نور آ جائے۔ حضرت سارہ کا مقام دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے۔ آپ نے عرض کیا، مولا، بادشاہ کا ارادہ ٹھیک ہو گیا ہے، اس کو اب ٹھیک فرما دے۔ حضرت سارہ نے جو ہی دعا مانگی، آنکھوں میں نور آ گیا، ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے۔ لیکن بادشاہ نے جب آپ کی طرف دیکھا تو پھر دل کے اندر وہ نفس جو ہے لوامہ، برائی کی طرف مائل کرنے والا، اس نے پھر آگے کی طرف بڑھا دیا۔ تو بادشاہ آگے بڑھا، اس کا ارادہ پھر نیت خراب ہو گئی۔ جو ہی آگے اس نے بڑھنے کی کوشش کی، آنکھوں سے پھر نور ختم ہو گیا، ہاتھ شل ہو گئے، زلزلہ آنے لگا، یہاں تک کہ پھر کہنے لگا مجھے معاف کر دو۔ آپ نے پھر دعا مانگ دی، یہاں تک کہ 3 دفعہ اس نے یہ عمل کیا، اور تینوں دفعہ اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا، ہاتھ بھی شل ہو گئے، زلزلہ بھی آیا۔ آخر کہنے لگا، اے سارہ، میں پکی توبہ کرتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں اور میرے حق میں دعا کر دیں۔ جناب حضرت سارہ نے پھر دعا مانگ دی۔ یہ سارا منظر ابراہیم علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دعا مانگی۔ اب بادشاہ سمجھ گیا یہ کوئی بہت بڑے گھرانے کی نیک عورت ہے۔ بادشاہ نے بطور کفارہ اندر سے ایک خاتون کو بلایا، اس کا نام تھا حضرت ہاجرہ۔ بعض نے لکھا ہے وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، اور بعض نے لکھا ہے کہ بادشاہ کہنے لگا کہ جس طرح تو بڑی نیک ہے نا، تجھ سے پہلے بھی ایک عورت میرے محل میں آئی تھی اور میں نے اسی طرح ارادہ کیا تھا اور میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا، شل ہو گئے، وہ تو میرے پاس ہے، لیکن آج میں بطور کفارہ میں اس خاتون کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لیا، حضرت سارہ نے باہر تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ نفل ادا فرما رہے تھے، جو ہی سلام پھیرا۔ آپ جانتے ہیں جب ایسا معاملہ بنے تو بیویاں بڑی بےتاب ہوتی ہیں، ہم حقیقت سے آگاہ کریں، اپنے خاوند کو سچی خبر سنائیں۔ ابھی بات کرنے لگیں تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اے سارہ، تجھے تسلیاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں، جو کچھ معاملہ ہو رہا تھا اللہ مجھے دکھا رہا تھا، میں نے سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے،
تجھے تسلی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ آپ نے وہاں سے ارادہ کیا فلسطین جانے کا، اور فلسطین کے ساتھ دمشق علاقہ ہے، وہاں آپ تشریف لے گئے۔ وہاں جا کے آپ نے اپنی رہائش گاہ بنائی، ایک کنواں کھودا جہاں سے لوگ پانی پینے لگے۔ اس بستی کا نام آج بھی ابراہیم علیہ السلام آباد ہے، ابراہیم آباد۔ آج بھی وہاں لوگ رہتے ہیں۔ تو وہاں ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کنواں کھودا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس زمین پر جس نے سب سے پہلے مہمان نوازی کی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ مہمان نوازی، یا اس کا معنی ہے کہ جنہوں نے بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ مہمان نوازی کی ہے اس دھرتی پر، اس ہستی کا نام سرکار ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، اور حضور کا فرمان ہے میری امت کے اندر سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ وہ میری امت میں سب سے بہتر ہے۔ بولیے، میری امت میں سب سے بہتر ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر وقت گزرا، حضرت سارہ نے عرض کیا کہ پیارے ابراہیم، میرے بطن سے تو اولاد کوئی نہیں، نہ جانے ہوگی یا نہیں، آپ مہربانی فرمائیں جو خاتون میں ساتھ لائی ہوں ان سے آپ نکاح فرما لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ڈیرہ آباد ہے، مال مویشی بھی بہت زیادہ ہیں، بادشاہ نے بڑے مال مویشی بھی بھیجے، جانور بھی بطور کفارہ پیش کیے۔ دیکھا سب کچھ ہے لیکن اولاد نہیں ہے۔ یہ سنت ہے نبیوں کی، اولاد مانگنا، آگے خدا کی مرضی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما، مجھے صالح۔ پتہ چلا بیٹے کی دعا جب بھی مانگے تو نیک بیٹے کی مانگے، ورنہ بیٹے بھی ایسے پائے گئے ہیں کہ میں نے والدین کی زبان سے لفظ سنے ہیں، اس سے تو نہ ہی ہوتا تو بہتر تھا۔ والدین کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ نیک بیٹے کی دعا مانگے، اے اللہ نیک بیٹا عطا فرما۔ پھر کیا ہے؟ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے حلیم بیٹے کی خوشخبری سنائی، حلیم بیٹے کی، ٹھنڈے مزاج والے بیٹے کی ہم نے خوشخبری سنائی، ٹھنڈے مزاج والے بیٹے کی۔ تو آخر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ جانتے ہیں ایک عورت کے ہاں اولاد ہو، ایک عورت کے ہاں اولاد نہ ہو تو اندر ایک رشک آتا ہے۔ کب تک عورتیں برداشت کرتی ہیں؟ یہ سلسلہ بڑا پرانا ہے۔ جب اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام جیسا شہزادہ عطا فرمایا، شہزادہ اس لیے ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی طرف نور محمدی منتقل ہو گیا ہے، اسماعیل علیہ السلام کی طرف۔ حضرت سارہ کافی دن تک اس محبت میں وقت گزارتی رہیں۔ آخر غیرت اور رشک کی وجہ سے پھر خیال آنے لگا میرے بطن سے تو اولاد ہے نہیں۔ تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگی، اے پیارے ابراہیم ایک کام نہیں کرتے؟ فرمایا کون سا؟ ایک مہربانی فرمائیں، ہاجرہ کو اور اسماعیل کو میری آنکھوں سے ذرا اوجل کریں، میری آنکھوں سے ذرا اوجل کریں۔ آپ فرمانے لگے، اے سارہ
میں سمجھ گیا ہوں، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا انتظار کروں گا۔ جب اللہ کا حکم آئے گا میں ان دونوں کو لے جاؤں گا۔ چند دن گزرے، اللہ پاک کا پیغام آیا، اے پیارے ابراہیم، اپنی بیوی ہاجرہ کو، اپنے بیٹے اسماعیل کو یہاں سے اٹھاؤ اور فلاں جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ حضرت سارہ کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ اولاد، دو نبی ایسے ہیں جن کو بڑھاپے کے عالم میں اولاد ملی ہے، ایک حضرت زکریا ہے اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے حجرے میں آئے، پھل دیکھا، جو ہی بے موسمہ پھل دیکھا تو حضرت زکریا بول پڑے، فرمانے لگے، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس بے موسمہ پھل کہاں سے آ گیا ہے، یہ تو بتا۔ حضرت مریم علیہ السلام بولی، قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ حضرت زکریا کے دل میں فوراً خیال آیا، یہ خیال خدا نے ڈالا، فوراً خیال آیا، جو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اللہ، دعا مانگی، ہنالک دعا زکریا ربا، ہنالک دعا زکریا ربا قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے اللہ، مریم کو بے موسم پھل دینے والے خدا، مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے پیارے زکریا تم نے دعا مانگی ہے، ہمارے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، ابھی ہم بشارت دیتے ہیں تمہیں یحییٰ بیٹے کی۔ یحییٰ بیٹے کی بشارت دے دی گئی اسی مقام پر۔ ایک تو حضرت زکریا ہیں، بڑھاپے میں اولاد دی گئی، اس لیے حکم ہے کہ زندگی کے کسی موڑ کے اندر بھی مایوس کسی وقت بھی اللہ کرم فرما سکتا ہے، اور اگر نہ ملے تو خدا کل قیامت کے دن جو تمہیں انعام دے گا ساری تھکاوٹ اتر جائے گی، حدیث رسول ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل جیسا بیٹا ملا تو حضرت سارہ نے کہا، جناب بڑی محبت کی ہے، مہربانی فرمائیں ہاجرہ کو اسماعیل کو کہیں دور لے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا، لیکن خدا جب مہربان ہوتا ہے نا تو پھر مہربان ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت سارہ کی بھی یہاں بات کر لیتے ہیں، 12واں پارہ ہے۔ اس خاتون کا اللہ پاک نے اس خاتون کے ساتھ باتیں کی فرشتوں کے ذریعے، حضرت سارہ کے ساتھ وہ کس طرح باتیں کی؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، 15 دن ہو گئے کوئی مہمان نہیں آیا، 15 دن کوئی مہمان نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے بےتاب تھے کوئی مہمان آ جائے، لیکن کوئی مہمان نہیں آیا۔ اللہ پاک نے 12 فرشتوں کو بشر بنا کے، مہمان بنا کے ابراہیم کے دروازے پہ بھیج دیا۔ 12 فرشتے۔ کتنے فرشتے؟ پیٹ لگا ہوا ہے، ہاتھ بنے ہوئے ہیں اور پاؤں لگے ہوئے ہیں، پورا انسانی ڈھانچہ، انسانی روح، بشر بن کے سرکار ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پہ آ کے دستک دیتے ہیں، اور دستک دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا۔ ہم نے فرشتوں کو بھیجا ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری سنانے کے لیے۔ کیا سنانے کے لیے؟ خوشخبری سنانے کے لیے۔ قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ
ان جاء بعجل حنیذ، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا اور فرمانے لگے تم یہاں بیٹھو۔ 15 دن گزر گئے تھے، مہمان نوازی نہیں کر سکے، آنے والوں کو بشر سمجھا، کوئی مہمان آگے ہیں، وہ تھے تو فرشتے، ان سے پوچھے بغیر ہی گھر میں گئے، بچڑا ذبح کیا، گوشت بنایا، بھونا، ٹریوں کے اندر، چھابوں کے اندر، جو اس دور کے اندر چیزیں تھیں ان میں بڑی بڑی بوٹیاں تیار کر کے نا جلدی جلدی لا کے ان کے سامنے رکھ دی، یہ لو جناب کھاؤ۔ فرشتے تو کھانے سے پاک ہیں۔ فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط۔ اب فرشتوں نے نا ہاتھ کھینچ لیے، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، فرشتوں نے ہاتھ کھینچ لیے، ایک لقمہ تک نہیں لگایا۔ ابراہیم جی ہی جی میں ڈرنے لگے، یہ معاملہ کیا ہے؟ مہمان نوازی کر رہا ہوں، لوگ تو گوشت خوش ہو کے کھاتے ہیں، یہ ایک لقمہ بھی نہیں لگا رہے، نہ جانے یہ فرشتے نہ ہوں، بشر کے روپ میں آئے ہوں۔ اب فرشتے بول پڑے، قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، اے پیارے ابراہیم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمیں یہ پیغام دیا ہے، جانا تو تم نے قوم لوط کی طرف ہے، جاتے جاتے پیارے ابراہیم کی بارگاہ میں خوشخبری بھی سناتے جاؤ۔ فرشتے تھے، خوشخبری سنانے لگے۔ اب سنیں جی وہ خوشخبری کیا ہے۔ یہ ساری باتیں حضرت ہاجرہ حجرے میں سن رہی ہیں، حجرے میں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ اب قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ پردے کے پیچھے ساری باتیں سن رہی ہیں، فرشتوں کی کلام سن رہی ہیں، کھڑے ہو کے حیرانی کے عالم میں، اور مسکرا رہی ہیں۔ جب فرشتوں نے کہا نا کہ اے پیارے ابراہیم سارہ کے بطن سے، ابراہیم کو نہیں کہا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو حضرت ہاجرہ کے بطن سے بیٹا ہے، اسماعیل تھا، یہاں حضرت سارہ کو مخاطب کیا گیا، اے پیارے ابراہیم سارہ کے بطن سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اسحاق جیسا بیٹا عطا فرمانے لگا ہے۔ حضرت سارہ نے سنا، میری عمر 90 سال ہے اور میرے شوہر کی عمر 120 سال ہے۔ کتنے سال؟ ایمانداری سے بتائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہم ہیں، ان کی عمریں جتنی تھی ہماری بھی اتنی ہے، تھوڑی زیادہ ہو گئیں، تو بڑھاپے کی صورت طاری تھی، تو خیال تک نہ آتا تھا کہ حضرت سارہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وہ خیال کرتی تھی وقت گزر چکا ہے، اب میرے بطن سے اولاد نہیں ہوگی، پر اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیج کے تسلی دے دی۔ فرشتوں نے کہا کہ جناب ہم خوشخبری دینے آئے ہیں آپ کی بیوی کو، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، اور صرف اسحاق کی خوشخبری نہیں دینے آئے، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اسحاق کے بعد جو اسحاق کو اللہ بیٹا عطا فرمائے گا اس کا نام یعقوب ہوگا، اس کی بھی خوشخبری سنانے آئے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانے آئے ہیں کہ سارہ اپنے بیٹے کی خوشی بھی دیکھے گی اور اپنے بیٹے اسحاق کے بیٹے کی خوشی بھی دیکھے گی، اسحاق کی خوشی بھی دیکھے گی، اور جب اسحاق جوان ہوں گے، اللہ کے نبی ہیں، جوان ہوں گے، اللہ ان کو بھی بیٹا عطا فرمائے گا تو ان کی خوشی بھی دیکھیں گی۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیج کے یہ پیغام سنا دیا، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، قرآن کہتا ہے کہ حضرت سارہ
وہ کہنے لگی ہائے خرابی. یہ خوشی کا جملہ ہے، یہ عرب میں خوشی میں بولا جاتا ہے. ہائے خرابی آلیدو و آنا عجوز، میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا، میرے ہاں میری گود میں بچہ آئے گا. آلیدو و آنا عجوز، میں تو بوڑھی ہوں. عجوز کہتے ہیں بوڑھی عورت کو. عجوز، میں تو بوڑھی ہوں. وہذا بالی شیخا، اور میرے خاوند بھی بوڑھے ہیں. ان کی عمر 120 سال ہے اور میری عمر 90 سال ہے. میں بھی بوڑھی اور میرے شوہر بھی بوڑھے. ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. میں بھی بوڑھی، میرے شوہر بھی بوڑھے، اللہ بڑھاپے میں اولاد دینے لگا ہے. اب قرآن کہتا ہے، فرشتے بولے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. پیار سے کہیں سبحان اللہ. یہ حضرت سارہ کو اللہ تسلیاں دے رہا ہے. فرشتے کہنے لگے قالوا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے کام میں تعجب کرتی ہو؟ اللہ جو کرنا چاہے کر نہیں سکتا؟ حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا نہیں عطا کیا؟ حضرت عیسیٰ دنیا میں نہیں آئے؟ اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھانے لگتا ہے تو دکھا دیتا ہے. اللہ کے کاموں میں تعجب کرتی ہو؟ آگے فرمایا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے ابراہیم کے گھر والو، تمہارے گھر پر اللہ کی رحمت بھی ہو، اللہ کی برکتیں بھی ہو. انہ حمید مجید، بے شک وہ خوبیوں والا ہے، عزت والا ہے. تو جب حضرت سارہ کو بڑھاپے کے عالم میں اللہ نے تسلی دے دی، پھر اللہ پاک نے اسحاق جیسا بیٹا عطا فرمایا. پھر وہ جوان ہوئے. حضرت اسحاق اللہ کے پیارے نبی ہیں، ان کی شادی ہوئی. اللہ رب العزت نے بیٹا جو عطا فرمایا وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، جناب یعقوب علیہ السلام. پھر ان کو جو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا پیارے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. تو یہ بڑھاپے کے عالم میں سارا معاملہ ہو رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو زندگی کے کسی موڑ پہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات، حضرت سارہ نے کہا تھا کہ میری آنکھوں سے اوجھل کرو، لے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کی وحی کا انتظار کرتا ہوں. وقت آیا، اللہ نے وحی نازل فرمائی، پیارے ابراہیم مکہ کے اندر چھوڑ کے آؤ. کہاں چھوڑ کے آؤ؟ بولیے ذرا، کہاں چھوڑ کے آؤ؟ اللہ آپ کو سب کو مکہ لے جائے. ذرا اونچی آواز میں بولیں، کہاں چھوڑ کے آؤ؟ مکہ میں چھوڑ کے آؤ. اب چاند دن کا بچہ ہے، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے. حضرت ہاجرہ دونوں کو سواری پہ بٹھایا، چلتے چلتے مکہ شریف، پھر پورے مکے میں وہ جگہ جہاں آج بیت اللہ بنا ہوا ہے، اللہ کا گھر بنا ہوا ہے، جس گھر کا لوگ طواف کر رہے ہیں، عین اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سواری کو روکا. سواری سے نیچے حضرت ہاجرہ کو اتارا، جناب اسماعیل کو اتارا، کھجوریں دی، پانی کا مشکیزہ دیا، رات گزاری. صبح سحری کے وقت ابراہیم نے جو دعا مانگی، وہ دعا اتنی خوبصورت ہے، آج بھی قرآن کے اندر موجود ہے. اور وہ جگہ کیسی ہے؟ جس جگہ پہ اتار کے آئے ہیں، جہاں نہ انسان نہ حیوان، جہاں نہ چرند نہ پرند، جہاں نہ کنواں نہ چشمہ، نہ دریا نہ نہر، نہ گھاس نہ سبزہ، نہ درخت نہ سایہ، نہ کوئی شہر نہ کوئی وادی، نہ کوئی لوگ نہ کوئی آبادی. عجیب جگہ ہے یہ وادی، جو جہاں برس نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی. یہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا، اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا. یہی ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا.
اور یہیں اپنی جبینوں سے خدا کا گھر بسانا تھا۔ یہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے، نہ گھاس اگتی تھی نہ اس پر پھول کھلتے تھے، مگر اس سرزمین سے آسمان والے بھی جھک جھک کے ملتے تھے۔ اتنی حسین وادی۔ ابراہیم علیہ السلام نے رات کا قیام فرمایا، سحری کے وقت دعا مانگی، کتنی حسین دعا ہے، آج قرآن کے اندر ہے۔ دعا یہ تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے میرے پروردگار، میں کچھ اولاد اس نالے میں بسائی ہے، اس نالے میں، اس جگہ پہ۔ یہ نہیں فرمایا بیٹا اسماعیل بسا، فرمایا اولاد، ذریت بسا کے جا رہا ہوں، میری اولاد یہاں رہے گی۔ غیر ذی زر، جہاں کھیتی نہیں ہوتی، جہاں کھیتی نہیں ہوتی۔ عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ صدیوں بعد جو مکان، کئی سالوں بعد جو مکان بننا تھا اللہ پاک کا گھر بیت اللہ، ابراہیم علیہ السلام اس کا پہلے ذکر فرما رہے ہیں۔ عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، تاکہ اے پروردگار یہ نماز کو قائم رکھیں، لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے۔ پوری دنیا سے لوگ جا رہے ہیں کہ نہیں؟ عربی ہو، کوئی اجمی، کوئی پاکستانی ہو، کوئی ایرانی، کوئی کشمیری ہو، کوئی فلسطینی، وہ سارے کیوں جا رہے ہیں؟ ابراہیم کی دعا کی تاثیر ہے۔ اے اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ اس دعا کا ترجمہ حفیظ جلندری نے کیا خوبصورت کر دیا ہے۔ حفیظ جلندری نے کہا، سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، خوب تسلیم و رضا مانگی۔ اے مالک، میں عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں۔ الہی اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے، اسی بے برگو سمانی کو شان صد بہاراں دے۔ الہی نسل اسماعیل قوم بڑھ کر ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابند صلاۃ و صوم ہو جائے۔ بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچہ ہے۔ اے اللہ تو محافظ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ کے جانے لگے، حضرت ہاجرہ نے دامن پکڑا، کہا پیارے ابراہیم کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس جلال کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس ذوق کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ، اس لگن کے ساتھ ڈوبے ہوئے محبت میں الفاظ کہے۔ ہاجرہ نے کہا کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ خدا کی قسم ابراہیم کی زبان پہ اللہ کا نام آیا، کیسے انداز میں لیا نام۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے اتنا ہی کہا، اللہ کے سہارے۔ کس کے سہارے؟ بولیے ذرا، کس کے سہارے؟ اللہ کے سہارے، جو امانتوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے سہارے تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہیں رب کعبہ کی قسم، ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ اللہ کا نام آیا، یوں محسوس ہوا جیسے ساری نعمتیں میری گود میں آ گئی ہیں، سکون نصیب ہوا اور دل مطمئن ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جانے لگے، چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سارہ ادھر بیٹھی رہیں، دھوپ ہی دھوپ ہے، پرندہ چرندہ کوئی دور دور تک انسان نظر نہیں آتا۔ چند دن تھے، وہ پانی سارا ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی یاد بنانی تھی، اس کے لیے نظام کیسا بنا دیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کیا تھی کہ دو پہاڑیاں تھیں، ایک کا نام تھا صفا، ایک کا نام ہے مروہ۔ کبھی اس سمت جاتی تھی، کبھی اس سمت جاتی تھی۔ خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی۔ بہت ڈھونڈا، نہ کچھ اثار پانی کے نظر آئے۔ جدھر اٹھتی تھی نظر جولس سے ہوئے ٹیلے نظر آئے۔ مائی صاحبہ دوڑتی ہیں صفا سے مروہ پر، درمیان میں جاتی ہیں، اسماعیل چھپ جاتے ہیں۔ جب چھپتے ہیں تو مائی صاحبہ دوڑ کے آگے جاتی ہیں۔
آگے مروہ پہاڑی وہ بلند ہے، وہاں سے اسماعیل نظر آتے ہیں، پھر واپس آتی ہیں، 7 چکر 6 چکر لگائے تو دل میں ہوک اٹھی، اے میرے مالک کہیں میرا دوڑنا بیکار ثابت نہ ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا جب 7واں چکر تھا نا، 7ویں چکر کے لیے دوڑی تو اللہ پاک نے فرمایا پیاری ہاجرہ، اے جد مصطفیٰ کی ماں ہاجرہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے پیاری ہاجرہ جب تو دوڑ رہی ہے رحمت الہی تیرے ساتھ ساتھ دوڑ رہی ہے۔ حضرت ہاجرہ نے 7 چکر مکمل کیے، جب واپس آئے یوں رگڑتے اسماعیل کی ایڑیوں کو، حضرت اسماعیل ایڑیاں زمین پہ رگڑ رہے ہیں، زمین پہ یوں رگڑتے دیکھا جو اسماعیل کو، پکارا ہاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو، اے اللہ اب تو میرا بیٹا اسماعیل زمین پہ ایڑیاں بھی رگڑ رہا ہے، دودھ سینے سے خشک ہو گیا ہے، پانی ختم ہو گیا ہے، کھجوریں ختم ہو گئی ہیں، مہربانی فرما۔ 7 چکر مکمل ہوئے ہیں، اسماعیل ایڑیاں مار رہے ہیں، 7 چکروں کے بعد دیکھا نیچے سے زمین پھٹ گئی، نیچے سے زمین پھٹ گئی، پانی کا چشمہ باہر نکل آیا، وہاں تو تیل ہے، نیچے سے پانی نکلتا ہی کوئی نہیں، دور دراز سے پانی آج بھی آتا ہے، اس پانی کا تعلق جنت سے ہے۔ اسماعیل نے ایڑی ماری، زمین پہ ایڑی لگائی، نیچے سے پانی کا چشمہ ابل آیا، حضرت ہاجرہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، اے میرے مالک تیرا وعدہ ہے تو کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے تیری رحمت سے مجھے پانی ملا ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے اے پیاری ہاجرہ، اے اسماعیل کی ماں ہاجرہ، اے جد مصطفیٰ کی ماں ہاجرہ، سنو سنو، ہم نے تمہاری یاد کو قائم کرنا تھا اس لیے ہم تمہیں دوڑا رہے تھے، سنو اب قیامت تک جو بھی یہاں آئے گا عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے یہاں دوڑنا پڑے گا، دوڑنا ہوگا، نبی آیا تو دوڑے گا، صحابی آیا تو دوڑے گا، تابعی آیا تو دوڑے گا، فقیر آیا تو دوڑے گا، کوئی پیر آیا تو دوڑے گا، وزیر آیا تو دوڑے گا، کوئی عالم آیا دوڑے گا، حافظ قاری آیا دوڑے گا۔ اے پیاری ہاجرہ جب تک دوڑے گا نہیں نا میں اس کا عمرہ حج قبول نہیں کروں گا۔ جد مصطفیٰ کی ماں نے عرض کیا، حضرت ہاجرہ نے عرض کیا، اے میرے مالک میں تو دوڑی ہوں پانی کے لیے، مجھے تیری رحمت سے پانی مل گیا، اب قیامت تک حاجیوں کو کس لیے دوڑانا چاہتا ہے؟ خالق نے فرمایا اس لیے دوڑانا چاہتا ہوں تاکہ تیری سنت زندہ رہے۔ حاجی دوڑے گا میری رضا کے لیے اور میں دوڑاؤں گا تیری ادا کے لیے، تیری ادا میں میری رضا ہوگی اور میری رضا میں حاجیوں کو بخشش کی جزا ہوگی۔ ہر حاجی دوڑ رہا ہے، ہم کہتے ہیں حاجیوں کیوں دوڑتے ہو؟ مائی صاحبہ دوڑی تھی پانی کے لیے، آج تو پانی پانی ہے، دائیں طرف بھی ٹوٹیاں بائیں طرف بھی ٹوٹیاں، کیوں دوڑتے ہو؟ ہر حاجی یہ کہتا ہے میں تو فرض محبت ادا کر رہا ہوں، میں تو فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ محترم حاضرین، اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلنے والا جب پانی نکلتا ہے تو مائی صاحبہ کی زبان سے لفظ نکلتے ہیں زم زم۔ مائی صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ بولیے نا کیا کہتی ہیں؟ زم زم۔ اس پانی کا نام ہی مشہور ہو گیا زم زم، حالانکہ زم زم کا معنی ٹھہر جا ٹھہر جا، اس پانی کا نام ہی مشہور ہو گیا زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا میری دادی ہاجرہ پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے رحمت فرمائے، اگر دادی ہاجرہ یہ نہ کہتی زم زم ٹھہر جا، یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا، پوری دنیا کا حضور نے ذکر فرمایا، یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ دادی ہاجرہ
پہ اللہ رحم فرمائے۔ انہوں نے کہا زمزم پانی رک جا رک جا۔ مائی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، قوم جرہم کے لوگ آئے، دیکھا پرندے بہت زیادہ ہیں، یہاں کوئی پانی کا ضرور بندوبست ہوگا۔ انہوں نے دیکھا ایک بچہ ہے، ایک خاتون بیٹھی ہے، باتیں کرنے لگے عجیب عجیب۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل پردے میں کھڑے ہو کے ان کو سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں ان کو ختم کر دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے اے جرہم کے بچوں بایا گردو، اس کا ترجمہ یہی ہے، اے جرہم کے بچوں بایا گردو، ادب کی ہے جگہ، اے بوڑھو جوانوں عورتوں مردوں، یہ عورت اور اس کی گود میں جو بچہ لیٹا ہے یہ پیغمبر کی بیوی ہے، یہ پیغمبر کا بیٹا ہے، خبردار ان کے بارے میں کوئی بات کہی۔ وہ سارے لوگ آئے، عورتیں ان کے پاس آئیں، مرد پیچھے ہٹ گئے، عورتوں نے آ کے کہا، ساری بات پوچھی، ساری داستان سنائی گئی۔ عورتوں نے کہا کہ ہم یہاں رہ سکتے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا ایک شرط کے ساتھ رہ سکتے ہو کہ اس پانی پر تمہارا مالکانہ حق نہیں ہوگا، پانی کو استعمال کر سکتے ہو لیکن اس کے مالک نہیں ہو، یہ پانی تا قیامت چلتا رہے گا، تم اس کے مالک نہیں بن سکتے، تم رہنا چاہتے ہو تو رہو۔ قوم جرہم کے لوگ آئے، انہوں نے آ کے ڈیرا لگایا، وہ بستی آباد ہو گئی، آج اسے خانہ کعبہ شریف کہتے ہیں، اسی جگہ کا لوگ طواف کر رہے ہیں۔ آگے عید الاضحیٰ کا دن قریب آ رہا ہے جمعرات کو، باقی انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اور پھر متصل جمعہ شریف بھی ہے دوسرے دن، اور اس موقع پر سرکار ابراہیم علیہ السلام کا ہی ذکر مبارک کیا جائے گا۔ آخر میں اعلان سماعت فرمائیں، انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ کی جماعت اس جامع مسجد میں 7:30 بجے کھڑی ہوگی۔ کیا میں نے بولا ہے جی؟ کیوں 7:30 بولا ہے؟ شہر کے اندر نا جی 6 بجے کا ٹائم بھی ہے۔ وہ کیوں ہے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ آج فجر کی نماز کے بعد جو سب سے پہلے ہم کام کریں گے نا وہ عید کی نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم قربانی کریں گے۔ جس نے اس طریقے کو پایا اس نے ہمارا طریقہ اپنایا، جس نے اس کو چھوڑا ہے اس نے ہمارے طریقے کو چھوڑا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کوشش فرمانی ہے کہ آپ 6:30 بجے یہاں تشریف لائیں۔ آپ نے 6:30 بجے، اور میں گجرات سے انشاءاللہ العزیز 6:30 بجے ادھر ہوں گا، تو آپ محلے سے انشاءاللہ آ جائیں گے نا؟ ماشاءاللہ جو محلے دار بیٹھے ہیں وہ ذرا بولے نا، آ جائیں گے نا؟ 6:30 بجے تک آپ نے پہنچنا ہے تاکہ حضور کی سنت کو برقرار کیا جا سکے کہ نماز فجر کے بعد آپ غسل کریں اور تیاری کر کے آپ سیدھا مسجد میں آئیں، نماز عید پڑھیں گے، اور اس کے بعد جنہوں نے قربانیاں کرنی ہیں وہ سنت ابراہیم ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے عید الاضحیٰ اور ذوالحجہ شریف کے جو دن ہیں ان مبارک دنوں کا صدقہ اللہ حضور کی امت کو خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔